جی آج بھی ہمارے ساتھ قمرالدین صاحب ہیں، ہم ان سے کچھ بات کرنا چاہیں گے۔ آج کا موضوع رہے گا اذان۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ اذان کو مسلمانوں نے اگنور کرنا شروع کر دیا ہے، تو یہ کہاں تک صحیح ہے معاملہ آپ کا کہنا کہ اذان کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ جی تو یہ ایک بہت بڑا ایک موضوع ہے اذان کو لے کے۔ آداب میں نے بالکل صحیح کہا اس بات کو۔ یہ سائمین بھی اس بات کو سیریسلی ہو کر کے سوچے، جو میں نے کہا وہ سچ ہے یا غلط ہے، کہ آج کل جو اذان کو آج کے مسلمانوں نے 80% مسلمانوں نے آج کے اذان کو اگنور کرنا شروع کر دیا ہے۔ پہلے لوگ اذان سن کر نماز کو نہیں جاتے تھے، لیکن آج اس سے بھی بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ ان 30 سے 40 سالوں میں اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ اذان سنتے ہیں تو اس کو اگنور کرتے ہیں اذان کو۔ مطلب اگر باتیں کر رہے ہیں تو وہ باتوں میں ہی مبتلا رہیں گے، باتوں میں ہی بزی رہیں گے، اور اذان کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیں گے، اپنے باتوں میں مصروف رہیں گے۔ یہاں تک دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کبھی مغرب کی جو نماز ہے وہ اذان کے فوراً بعد کھڑی ہو جاتی ہے، بالکل اذان کے فوراً بعد۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بیشتر لوگ مغرب کی جو اذان ہوتی ہے مسجد میں اذان سے پہلے جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ بیٹھتے ہیں، کیا ریزن ہے یہ تو نہیں معلوم، کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو کانفرنس روم سمجھ کے بیٹھتے ہوں، یا پھر اس کو ایک ہال سمجھ کے بیٹھتے ہیں۔ بالکل مسجد سمجھ کے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ حکم ہے اللہ کا اور اللہ کے نبی کا ہمارے، کہ جس ٹائم اذان ہو، اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن جو اللہ نے آپ سے کہا ہے، اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اذان شروع ہو جاتی ہے تو یہ حکم ہے اللہ کا، اللہ کے نبی کا، کہ آپ فوراً اس کو بند کر دیجیے، بالکل بند کر اذان کے بہت غور سے اذان سنیے، اور اس کا اذان کے ساتھ ساتھ اس کا جواب بھی دیجیے۔ اب آپ ایک بات دیکھیں نا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حیا کا جو ورڈ ہے یہ ایک عربک ورڈ ہے۔ پوری اذان، پورا قرآن، پوری نماز یہ سب عربی میں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ دعا کسی بھی زبان میں مانگے میں قبول کروں گا، لیکن نماز جو آپ پڑھیں گے اور قرآن جو پڑھیں گے اور نماز میں جو بھی پڑھیں گے، آپ وہ صرف میرے پیارے محبوب کی زبان میں پڑھیں گے۔ تو یہ حیا کا جو لفظ ہے، حیا کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی سے کہتے ہیں آؤ، تو وہ آؤ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ دوڑتے ہوئے آؤ، جلدی آؤ، ایک سبزی کے ساتھ لفظ ہے بالکل حی علی الصلاۃ۔ ایک مطلب آپ جو بھی کر رہے ہیں سب کچھ حرام کر دیجئے، سب کچھ چھوڑ دیجئے، فوراً آپ کو بھاگ کر کے آنا ہے، فوراً بہت تیزی سے دوڑ کر کے آنا ہے، کہ حیا لفظ کا مطلب سب کچھ آپ چھوڑ دیجئے، فوراً دوڑ کے آئیے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کہ آؤ کامیابی کی طرف، جتنی جلدی ہو سکے آپ کامیابی کی طرف آئیے، جتنی جلدی ہو سکے۔ لیکن اکثر کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ مسجد کے اندر 20% لوگ آپ کو ایسے دیکھنے کو ملیں گے جو اذان جب ہوتی ہے تو وہ آپس میں دنیاوی باتیں کرتے ہیں، دینی باتیں۔ میں نے کہا نا قرآن بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کو بند کر دیجئے، جی قرآن بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کو بند کر دیجئے، لیکن وہ قرآن کا تو سوال ہی نہیں ہے، وہاں تو دنیاوی باتیں چل رہی ہیں، بھئی کام کیسا ہے اور فلاں جگہ گئے تھے اور اس آنر سے ملے جا کر کے، کام کے کیا حالات چل رہے ہیں، ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہیں۔ اگر کوئی دماغ سے تھوڑا سا کوئی بچہ یا کوئی انسان ایسا ہے جو دماغ سے کمزور ہے، جس کو آج کی لینگویج میں بولتے ہیں کہ تھوڑا مست ٹائپ، تو اس میں بھی کیا کرتے ہیں وہ لوگ کہ اس کو چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اکثر ہو رہی ہے، لیکن ان کا پورا جو دھیان ہے وہ اس کی طرف ہے، اس کی نماز سے پہلے اذان کے وقت باتیں کر رہے ہیں، چھیڑ رہے ہیں۔ تو اذان کی جو ویلیو ہے، آج کل آپ مسلم کالونی میں جا کر کے دیکھیے، روڈ پر اگر مطلب ٹی وی چل رہا ہے یا کرکٹ میچ چل رہا ہے، تو مسلم کالونی میں آپ دیکھیے کہ جس ٹائم اذان ہوتی ہے تو وہ اس کو بند نہیں کرتے ٹی وی، بلکہ اس کی جو وائس ہے اس کو میوٹ کر دیتے ہیں، آواز کو بند کر دیتے ہیں۔ بالکل یہی سارا دھیان میچ کے پر رہتا ہے، بیٹ پر رہتا ہے، بولر پر رہتا ہے، اور جو بیٹنگ کر رہا ہے اس پر رہتا ہے۔ ان کا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہوتا، اللہ کی طرف وہ رجوع نہیں ہے، وہ رجوع ہے کرکٹر کی طرف، بولر کی طرف، آواز میوٹ کر کے اللہ کے اوپر نعوذ باللہ احسان کر رہے ہیں۔ تو ایک نماز جو اذان کی جو ویلیو ہے نا آج کے دور میں، وہ مسلمانوں نے جو ہے آج کے دور میں اذان کی ویلیو بالکل ختم کر دی ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر چرچا کریں، بات کریں، تو 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ یا 10 گھنٹہ زندگی بھر اگر اذان کے اوپر ہم بات کریں تو زندگی بھر ہم اذان پہ بات کرتے رہیں گے، لیکن یہ بات پوری نہیں ہو پائے گی۔ اذان کی جو ویلیو ہے، اذان کی جو عزت ہے، وہ اتنی زبردست ہے کہ آپ جو ہے مطلب اذان ایک کیا ہے، اذان کیا ہے کہ مطلب
لوگ کہہ رہے ہیں میں پریشان ہوں، میرے پاس کاروبار نہیں ہے، میں کافی مفلس ہو گیا ہوں، غریبی آ گئی ہے، میں اس کا دن کیا کروں؟ بھائی آپ سے ایک دن میں 5 مرتبہ میں پانچ ٹائم میں 10 مرتبہ آپ سے مؤذن کہہ رہا ہے، اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور جتنی جلدی ہو سکے حیا، مطلب جتنی جلدی ہو سکے آپ دوڑ کے آئیے، اللہ آپ کے انتظار میں بیٹھا کہ آپ آئیں گے، آپ اس سے کچھ مانگیں گے تو وہ دے گا، وہ دوڑ کے آئیے۔ لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں، چائے کے ہوٹل پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے اس میں باتیں کر رہے ہیں، تو اذان کی ویلیو ظاہر بات ہے بالکل ختم کر دی ہے۔ تو آپ اس قوم سے یہ امید لگاتے ہیں کہ وہ اسرائیلی جو پروڈکٹ ہے، اسرائیلی کا جو سامان ہے، وہ اس کا بائیکاٹ کرے گی؟ جس قوم نے اپنی عبادت کا، اپنی نماز کا، اپنی اذانوں کا بائیکاٹ کر دیا، آپ اس سے امید لگاتے ہیں کہ وہ قوم جو ہے آپ کا اسرائیل کے سامان کا بائیکاٹ کرے گی؟ مطلب ہی نہیں اٹھتا، مطلب ہی نہیں۔ جب تک اذان کی ویلیو آپ نہیں سمجھیں گے، آپ کا نماز کی طرف رجوع نہیں ہوگا، آپ نماز کی طرف چلیں گے نہیں۔ سب سے پہلا آتا ہے کہ آپ نماز اذان کی ویلیو سمجھیں، اذان کی ویلیو کیا ہے، جو آج بالکل ہی تقریباً میں کہتا ہوں کہ مجبوری میں آ کر آدمی جمعہ کی 2 فرض پڑھنے چلا جاتا ہے، حالانکہ 2 فرض نہیں ہے، کم سے کم 10 رکعت پڑھیں گے تو جمعہ ہوگا، اور ادروائز آپ 2 رکعت پڑھ کے آ جاتی ہے فجر کی تو وہ جمعہ نہیں ہوتا۔ وہ تو ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فارمیلٹی پوری کر دی تو اس کا ثواب نہیں ملتا، گناہ سے آپ بچ گئے کہ آپ نے جمعہ پڑھ لیا، 2 فرض پڑھ لیا، لیکن اس کا ثواب آپ کو بالکل نہیں، 12 خالی رہ گیا۔ تو یہ لوگ جمعہ بھی پڑھتے ہیں تو صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ معلوم کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے جمعہ کہاں پڑھا۔ تو دنیا کی ڈر کی وجہ سے مسجدیں جو ہیں 3 منزل 4 منزل 5 منزل روڈوں پہ آ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے لوگ، کیونکہ بھائی آج جمعہ ہے، لوگ معلوم کریں گے، لوگ پوچھیں گے کہ بھئی آج جمعہ تھا، تم نے نماز کہاں پڑھی؟ دوسرے دن معلوم کریں گے کل جمعہ تھا، کل آپ نے نماز میں کہاں پڑھی آپ نے نماز؟ تو ایک وہ ڈر جو ہے نا، اس ڈر کو دور کرنے کے لیے یہ لوگ وہاں جاتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ سے محبت ہو تو ظاہر بات ہے جمعہ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ دعوت مت دیجیے 5 ٹائم کی نماز کی، آپ 1 ٹائم کی بولیے گا، آپ دن میں 1 ٹائم پڑھیں۔ جب وہ مسجد میں جائے گا، وہاں کے حالات دیکھے گا، وہاں پہ سکون پائے گا، تو ظاہر بات ہے دوسرے ٹائم بھی آئے گا، تیسرا ٹائم بھی آئے گا، 4-5 ٹائم آئے گا۔ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے اذان کا، پہلی جو چیز ہے وہ ہے اذان۔ اگر آپ اذان سے دور ہو گئے، اذان کا بائیکاٹ، نماز کہاں پڑھی، تو مسئلہ یہ قوم کبھی نہیں سدھر سکتی۔ بس میں یہی کہنا چاہوں گا بالکل۔ اور اگلا موضوع میں چاہوں گا آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اگلا جو موضوع ہے وہ اب اذان کے بعد سیدھا نماز مسجد میں داخل ہونے کر کے، نماز کا نہیں، مسجد کی کیا اہمیت ہوتی ہے، مسجد کا کیا درجہ ہوتا ہے، مسجد یہ دنیا میں ہوتی ہے یا آسمان پر ہوتی ہے؟ بالکل، مسجد ظاہر طور پر تو آپ کے دنیا میں ہے، لیکن مسجد دنیا میں نہیں ہوتی۔ نماز جو اذان ہونے کے بعد جب آدمی مسجد میں انٹری کرتا ہے تو مسجد دنیا میں نہیں ہے، مسجد جو ہے وہ ایک آسمان پر ہوتی ہے۔ آپ نے پہلا قدم رکھا، آپ کا دنیا سے بائیکاٹ، آپ دنیا میں اس ٹائم نہیں، آپ وہاں پہنچ چکے ہیں۔ تو اگلا موضوع میں چاہتا ہوں آپ رکھیں گے اس کو، تو وہ مسجد کی انٹری رکھیں گے۔ فی الحال جو آپ نے یہ قدم اٹھایا بہت اچھا قدم ہے، اذان کا جو ہے، اذان کا جو بائیکاٹ کرنے کا ہے، جو آج کے مسلمان نے کر رکھا ہے، پھر اپنے حالات سے پریشان ہے، جگہ جگہ پٹ رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہے، بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، اور روڈوں پہ ایکسیڈنٹ بھی ہو رہے ہیں، یہاں تک ہو رہا ہے کہ غسل بھی نہیں ہو پاتا، کہیں کسی کی جنازے کی نماز بھی نہیں ہو پاتی۔ یہ ساری وجوہات جو ہے وہ آپ دیکھیں نا، 313 اور 3000 اور 3000 اور 3 لاکھ، 3000 مومن جب 3 لاکھ سے لڑے تو 3 لاکھ کی ہار ہو گئی۔ آج میں کہتا ہوں اپنے بھائیوں سے تو آپ ایک آدمی 10 آدمی سے لڑ سکتا ہے، لیکن اگر بات آ جائے گی اسلام کے دشمن سے لڑنے کی تو 10 آدمی ایک آدمی سے نہیں لڑ سکتے۔ وجہ کیا کہ ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے۔ تو میرے تو آپ سب سے گزارش یہی ہے، آپ سب لوگوں سے یہ کم سے کم اذان کا تو اہتمام کریں۔ ہمارے جو غیر مسلم دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ یہ جیسے اور مذاق نہ اڑائیں کہ یار ان کی اذان ہو رہی ہے، میں تو یہ سنا تھا، تو اذان کا اہتمام کریں۔ بالکل، بہت بہت شکریہ، آداب۔